ناظرین، روسو کے مطابق جو ریاست اور شہری کے درمیان معاہدہ ہے اس میں شہری ٹیکس دیتا ہے جس کے بدلے میں ریاست اسے حفاظت دیتی ہے، ریاست اسے پینے کا صاف پانی دیتی ہے، ریاست اسے تعلیم دیتی ہے، ریاست اسے صحت دیتی ہے، ریاست اسے ایک فائنینشل سسٹم دیتی ہے، ریاست اسے فورن انویژن سے پروٹیکشن دیتی ہے۔ فورن انویژن سے پروٹیکشن تو ریاست آپ کو دیتی ہے، آپ کو ایک فائنینشل سسٹم بھی دیتی ہے، لیکن جب آپ کو اور آپ کے بچوں کو پینے کا صاف پانی خرید کر پینا پڑتا ہے، جب انہیں سرکاری ہسپتالوں میں علاج نہیں ملتا، جب انہیں سرکاری سکولوں کے اندر معیاری تعلیم نہیں ملتی، تو اس عمرانی معاہدے کے اوپر سیریس کوسچنز پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ شہری تب تک ٹیکس دینے کا پابند ہے جب تک دوسرا فریق بھی اپنے معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرے۔ ہم نے دیکھا کہ کووڈ 19 کی وبا کے دوران جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتالوں نے ریاست کا بوجھ ڈیوائیڈ کیا اور بدلے میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے ذریعے کس طرح سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو، پرائیویٹ ہسپتالوں کو تنگ کیا گیا، وہ اپنے اندر ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کی جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ تعلیم کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور کیا انہیں یہ کردار ادا کرنے میں ریاست پاکستان کی جانب سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا تنگ کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر کووڈ 19 کی وبا کے دوران جس طرح سے بار بار پریشرائز کیا گیا پرائیویٹ سکولز کو کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر چلے، حالانکہ جو سرکاری سکولز کے اساتذہ ہیں انہیں ملنے والی مراحت بالکل مختلف ہوتی ہیں، اور جو پرائیویٹ سکول سٹرکچر ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، اور پرائیویٹ سکول کے اس سٹرکچر کو مد نظر رکھے بغیر، پرائیویٹ سکول سے مشاورت کیے بغیر ان پر کسی بھی قسم کی پالیسی کا اطلاق، خواہ وہ یکساں نصاب ہو، خواہ وہ چھٹیوں کا معاملہ ہو، خواہ وہ امتحانات کا معاملہ ہو، زیادتی ہوگی۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم چودھری محمد یوسف صاحب، ریجنل ڈائریکٹر ہیں سپیریئر گروپ آف کالجز کے۔ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ محترم خالد حیات کموکا صاحب موجود ہیں، چیئرمین ہیں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے۔ چودھری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ کووڈ 19 کے دنوں میں پرائیویٹ سکولز جو ہیں پاکستان کے خاص طور پر، انہوں نے کس طرح سے اس وبا کا مقابلہ کیا؟ آپ لوگوں نے اپنے ملازمین کو کس طرح سسٹین کیا؟ آپ لوگوں نے اپنے سٹوڈنٹس کا کس طرح سے خیال رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ ویس بھائی۔ یہاں میں کہوں گا کہ 80 کی دہائی کے بعد پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر نے تعلیم کی ذمہ داری سنبھالی، اور حکومتی سطح پہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے، وہ چاہے اسکول لیول پہ تھے، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، ان کا ساتھ دیا، اور نہ صرف ساتھ دیا بلکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے پورے پاکستان کے بورڈز میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کی، اور پاس پرسنٹیج دیکھی جائے ان کمپیریزن ود گورنمنٹ سکولز اور کالجز، تو پرائیویٹ اداروں کی پاس پرسنٹیج ان سے بہت اچھی ہوا کرتی تھی۔ اس دوران کیا ہوا کہ کرونا آ گیا۔ کرونا نے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کو بہت ہی زیادہ ہٹ کیا۔ وہ اس طرح کہ کرونا میں پہلے لاسٹ ایئر 2020 میں 14 مارچ کو تعلیمی ادارے بند ہوئے 3 ہفتوں کے لیے، وہ بڑھتے 6 ماہ تک چلے گئے۔ اب ان 6 ماہ کے دوران بہت ہی مشکل تھا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے، کیونکہ 90% پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کرائے کی جگہ پہ ہیں، اور اونڈ ان کی بلڈنگز نہیں ہیں، پریمیسز ان کے اپنے نہیں تھے۔ تو لینڈ لارڈز نے تو کسی طور پہ بھی وہ کرائے میں ریلیکسیشن نہیں کی۔ پھر سٹاف کی سیلریز ایک بہت بڑا ایک فائنینشیل برڈن ثابت ہوا اس دوران، کیوں کہ اس دوران بچوں کی فیسیں جو ہیں وہ تعلیمی اداروں کو نہیں ملی، اور اس دوران کیا ہوا کہ وہ جو تو کوئی اچھے گروپس تھے، اچھے ادارے تھے، انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس سچویشن کو مینج کیا، لیکن جو کوئی لوکل تعلیمی ادارے تھے، چاہے وہ اسکول کی سطح پہ تھے یا کالج لیول پہ تھے، وہاں بعض تو اسکول بند کرنے پڑ گئے۔ اسکول آنرز نے اپنے اسکول کے فرنیچر، فکسچر، بہت ساری چیزیں بیچ بھی دیں، اور جو اساتذہ کرام تھے جن کو ہم اس قوم کا معمار کہتے ہیں، وہ بے روزگار ہو گئے۔ بہت سارے اساتذہ کرام کو میں جانتا ہوں جنہوں نے، یقین کیجئے کہ یہ تعلیم کے ایک مقدس شعبے کو چھوڑ کر انہوں نے بہت اچھی طرح چودھری صاحب آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اس سینیریو کو جو پچھلے 1.5-2 سال میں ڈیولپ ہوا کووڈ 19 کی وجہ سے۔ ایسے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا چودھری صاحب؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ کس سینس میں؟ کہ ٹیکس میں کچھ ریلیف ملنا چاہیے تھا،
پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹیلیٹی بلز تھے اس میں کچھ ریلیف ملنا چاہیے تھا، بلکہ پورے پاکستان کے جو پرائیویٹ سیکٹر کی ایسوسیشن تھی انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی، ریکویسٹ بھی کی، احتجاج بھی کیے کہ گورنمنٹ ہمیں انٹرسٹ فری لون دے یا سپورٹ کرے، لیکن معذرت کے ساتھ کہ گورنمنٹ نے پرائیویٹ اداروں کو سپورٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے خالد حیات صاحب، مجھے آپ بتائیے گا کہ پرائیویٹ سکولز نے جس طرح سے چودھری صاحب نے ایکسپلین کیا کہ بہت بہادری سے ان سارے حالات کا مقابلہ کیا، بہت حد تک اپنے ملازمین کو سسٹین کیا، اپنے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز بھی دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جن شکایات کا ذکر چودھری یوسف صاحب نے کیا اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ ایسا کچھ کر سکتی تھی جو گورنمنٹ نے نہیں کیا؟ خالد صاحب جی شکریہ بلال صاحب۔ دیکھیں حکومت پاکستان جو پابند ہے آئین کا جو آرٹیکل 25A اس کے مطابق کہ وہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک ایج کے جو بچے ہیں ان کو فری ایجوکیٹ کریں۔ جب حکومتیں اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہیں تو پھر پرائیویٹ سیکٹر نے اس گیپ کو فل کیا اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ مناسب فیس میں کوالٹی ایجوکیشن دی۔ مناسب فیس کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پنجاب میں اور پاکستان میں 98% ادارے ایسے ہیں جن کو ہم سرونٹ سکولز کہتے ہیں، یہ اتنی فیس چارج کر رہے ہیں جتنا حکومت پنجاب ایک مہینے کا ایک بچے پہ حکومت پنجاب کے ایکسپینسز آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ اگر پبلک سیکٹر میں ایک بچے پہ جتنے اخراجات آ رہے ہیں اتنے ایکسپینس اگر پرائیویٹ سیکٹر اس کے مطابق فیس چارج کرتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بھاری فیسیں چارج کر رہے ہیں۔ اب جب حکومت پاکستان نے اور پرائم منسٹر پاکستان نے کووڈ کے سلسلے میں ایک ریلیف پیکج 1200 ارب روپے کا جاری کیا تو پرائیویٹ سیکٹر سکولز اور کالجز یہ واحد سیکٹر تھے جس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ آپ دیکھتے رہے کہ پرائم منسٹر پاکستان ہمارے وزراء تعلیم وہ پرائیویٹ سکولز خاص طور پہ جو لو انکم سکولز تھے ان کی مشکلات کا تذکرہ کرتے رہے، اور ہم ایسوسیشنز آف پرائیویٹ سکولز پاکستان کے پلیٹ فارم سے سرونگ الائنس پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ ہم ڈیمانڈ بھی کرتے رہے کہ اگر آپ ہمیں فنڈ نہیں جاری کر سکتے تو آپ لون کی صورت میں کم پرسنٹیج پہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو لون جاری کر دیں۔ اس لیے آپ کی کسی حکومتی عہدیدار سے ملاقات ہوئی، آپ کی گورنر پنجاب سے، وزیر تعلیم مراد راز سے یا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے، ان میں سے کسی جو گورنمنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں خالد صاحب ان سے بات ہوئی آپ؟ جی بالکل بات ہوئی، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں، اور حالیہ دنوں میں گورنر پنجاب صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے اپنی مشکلات کا تذکرہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ اب میں جو ایک آفر آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت پاکستان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اب بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس مشکلات سے نکالا جائے۔ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 نجی سکولز ایسے ہیں جو بند ہو چکے ہیں۔ 10,000 سکول ایسے پنجاب کے اندر، پاکستان کے پنجاب کے اندر پچھلے 1.5 سال میں کورونا وبا کے دوران ایک بڑی آفر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک فارمولا ایک کرائٹیریا یہ بنا لیا جائے کہ ایسے سکولز جن کی فیس حکومتی ایکسپینس کے برابر ہے، جو سرکاری تعلیمی اداروں میں بچے پڑھتے ہیں اور ایک بچے پہ جتنا حکومت خرچ کر رہی ہے، پرائیویٹ سکول اگر اتنی فیس چارج کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک شرط ایک کنڈیشن رکھ دی جائے کہ اگر وہ 50 بچوں کو فری ایجوکیٹ کرے تو ان اداروں کو حکومت پاکستان ویلفیئر کا درجہ دے اور فلاحی ادارے ڈکلیئر کرے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 5 سالوں میں انشاءاللہ تعالی میں باوثوق طریقے کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 95% تک پہنچ جائے گا۔ یہ تجویز آپ نے رکھی حکومتی عہدیداروں کے سامنے؟ پچھلے دنوں لٹریسی منسٹر راجہ راشد صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے اپنے سکولز میں 25 اسٹوڈنٹس کو فری ایجوکیٹ کریں۔ تو میں نے انہیں یہ آفر کی تھی کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ اور لٹریسی منسٹری پنجاب میں موجود ہے، باقی صوبوں میں بھی موجود ہے، لیکن ہمارا لٹریسی ریٹ اس وقت بھی یہ پوزیشن ہے کہ 2,37,00,000 بچے پہلے اسکول سے باہر تھے، اور کووڈ کی وجہ سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی، ڈراپ آؤٹ ریشو بڑی، خاص طور پہ جو پبلک سیکٹر کے بچے تھے
پیرنٹس نے ان کو اپنے تھوڑے سے معمولی سے فائدے کے لیے ان کو کام کاج پہ لگا دیا. تو اگر جو میں آفر کر رہا ہوں حکومت پاکستان کو, اگر حکومت پاکستان ہماری اس پیشکش کو قبول کرتی ہے تو 5 انقلابی پیشکش ہے خالد صاحب. 2 لاکھ جو نجی سکولز ہیں, جو سرونٹ سکولز ہیں پاکستان کے, اگر وہ 50 سٹوڈنٹس کو سالانہ فری ایجوکیٹ کرتے ہیں تو آپ یہ امیجن کریں کہ 5 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں کوئی بچہ یہ ایسا بہت نہیں ہے جو انقلابی بہت آفر ہے. سکول لیکن چودھری یوسف صاحب, آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس کا اپنا سوچنے کا الگ انداز ہوتا ہے. خالد حیات صاحب تو قوم کے بچوں کو پڑھانے کی بات کر رہے ہیں, وہ 50 بچوں کو فری ایجوکیشن دینے کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سکولز کو جو کہ ان بچوں کو یہ ایجوکیشن دیں گے انہیں ٹرسٹ کا درجہ دے دیا جائے. لیکن چودھری یوسف صاحب, جو گورنمنٹ کے پارٹ پر ریلیکٹنس ہے, ہچکچاہٹ ہے, اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان اداروں سے جو ریونیو اکٹھا ہوتا تھا سرکار کے پاس وہ نہیں ہو پائے گا؟ صاحب آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے. یہاں میں ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے, جو مسئلہ ہے, وہ ہے جی کوالٹی ایجوکیشن. بالکل. آپ کسی بھی دنیا کے ملک کی ایجوکیشن کی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیجئے, یو این او کا ادارہ یونیسکو جو پوری دنیا میں ایجوکیشن اور سائنس کو دیکھتا ہے, اس کی آپ بائی لاز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہ بات کریں گے کوالٹی ایجوکیشن کی. وہ یہ کہیں گے ایجوکیشن ٹرانسفارمز لائفز. ایجوکیشن اور معیاری تعلیم جو ہے وہ زندگیاں بدل دیتی ہے. لیکن ہمارے ہاں گورنمنٹ کو یہ تو چیلنج ہے جو ہماری طرف ٹرانسفر ہوا کہ جی بچوں کو فری پڑھائیے. میں یہ کہوں گا خالد حیات صاحب نے جو بات کی اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے, الحمدللہ پاکستان میں ایسے بہت سے ادارے ہیں اسکولوں کی سطح پر, کالجز کی سطح پر, جو بچوں کو فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. میں سپیریئر گروپ آف کالجز کی بات کروں گا کہ ہر سال پورے گروپ میں تقریباً 8 سے 10 ہزار بچے فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں, 8 سے 10 ہزار اسٹوڈنٹس فری ایجوکیشن. کالجز, یہ کالجز کی میں بات کر رہا ہوں, کالجز کی. اسکولوں کی جو ریشو ہے وہ بھی یقیناً اس کے قریب ہوگی یا اس سے تھوڑی پلس مائنس ہو سکتی ہے. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور جو کالجز ہیں یا اسکول ہیں یہ معیاری تعلیم دینے میں آگے ہیں, بہت آگے ہیں, اور حکومت کے ساتھ ساتھ ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں جو چیلنجز آ رہے ہیں, ہمیں کسی قسم کی سپورٹ نہیں ملتی. بعض اوقات ہمیں چیلنج ملتے ہیں, تھریٹس ملتے ہیں, اور کام میں رکاوٹیں ملتی ہیں. یہ اگر چیلنجز واقعی دور کر دیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو ہمارے ملک کا لٹریسی ریٹ 60% ہے وہ واقعی 90% سے زیادہ ہو سکتا ہے. یہاں 1 منٹ اور میں لوں گا آپ کا, وہ یہ کہ کسی بھی ملک میں معیار تعلیم کو چیک کرنے کا جو بنیادی کرائیٹیریا جو سمجھا جاتا ہے اس میں ٹاپ پہ لٹریسی ریٹ ہی آتا ہے. بالکل. پاکستان کے اگر میں ہمسایہ ممالک کی بات کروں, پہلے مشرق سے شروع کروں, تو سری لنکا کا لٹریسی ریٹ اس وقت 91% ہے. مالدیوز کا لٹریسی ریٹ 95% ہے. انڈیا کا 74%, چائنا کا 95%, ایران کا 84%, یو اے ای کا 91%, قطر کا 92%. اور ہم پاکستان کی بات کریں تو 58 یا 60% کے درمیان یہ فال کر رہا ہے. اور افغانستان کی بات کریں تو 43%. تو ہم اپنے ساؤتھ ایشیا کی رینکنگ کریں لٹریسی ریٹ میں ٹاپ ٹو باٹم, تو ہم باٹم پہ 2nd نمبر پہ کھڑے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم نے مل کے کام نہ کیا اور حکومت نے ان اداروں کو سپورٹ نہ کیا تو یہ جو لٹریسی ریٹ ہے یہ اپورڈ ہونے کی بجائے ڈاؤن ورڈ چلا جائے گا. اور ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ کا جو بینچ مارک جو بنایا گیا ہے وہ ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان جو مرد ہے یا عورت ہے وہ اخبار پڑھ سکتے ہیں یا کوئی خط لکھ سکتے ہیں, وہ لٹریٹ ہیں, یعنی کہ پڑھے لکھے ہیں. ہم اسی ڈیفینیشن پہ اپنے آپ کو ایک چیلنج دے رہے ہیں کہ یہ 60% لوگ صرف اخبار پڑھ سکتے ہیں یا خط لکھ سکتے ہیں. جدید ماڈرن ایج میں جو انوویشنز, جو ترقیاں ہوئی ہیں, انوینشنز ہوئی ہیں, ان کی ان کو کوئی خبر نہیں ہے. تو یہ کیسی لٹریسی ریٹ ہے وہ 60% سے کہیں کم ہے. جی یہ اصل بات ہے. اچھا خالد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب گورنمنٹ یکساں نصاب کی بات کرتی ہے تو ایک سرکاری اسکول میں بھی اگر 6ٹھی جماعت میں وہی کتاب پڑھائی جائے گی حساب کی, اور ایک پرائیویٹ اسکول میں بھی وہی کتاب پڑھائی جائے گی, تو پھر فرق کہاں پر آیا؟ فرق کیا خالد صاحب اس تربیت کا ہے جو پرائیویٹ سکولز امپارٹ کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کے اوپر؟ خالد صاحب دیکھیں جی, میرے لیے یہ آنر کی بات بھی ہے کہ 2016 میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں,
نیشنل سنگل کریکلم کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی تھی بنی گالا، اور مجھے وہاں اس حوالے سے خان صاحب کو بریف کرنے کا موقع ملا، اور اس وقت انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی پاکستان میں تو نیشنل سنگل کریکلم کے حوالے سے کام کریں گے۔ اور یہ اس حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کاوش ہے کہ پہلی جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو پہلی کیبنٹ میٹنگ میں اس حوالے سے ٹاسک دیا گیا وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب کو کہ آپ کام کریں۔ انہوں نے کافی سارا کام کیا ہے، ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، متفق ہیں، کیونکہ ایک قوم کے لیے ایک نصاب ہی ہونا چاہیے، لیکن کچھ تحفظات ہیں ہمارے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے یہ بڑا خوبصورت ایک اشارہ کیا ہے کہ ایک بچہ ایک پبلک سکول میں جا رہا ہے اور کچھ پیرنٹس معیاری ایجوکیشن کے لیے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں کسی پرائیویٹ سکول میں۔ اب وہ پیرنٹس جو اس ادارے کی ایک بھاری فیس یا مناسب فیس پے کر رہے ہیں، ان کی توقعات، ان کی ڈیمانڈز بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک پبلک سکول میں جانے والا بچہ، اس کا آئی کیو لیول ذرا اور طرح کا ہوتا ہے، اس کے جو فیملی ہے بیک گراؤنڈ اور طرح کا، بیک گراؤنڈ ذرا اور طرح کا ہوتا ہے، اور جو ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں بچہ جا رہا ہے اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ان بچوں کا آئی کیو لیول، پھر ان کی کوچنگ، ان کی کاؤنسلنگ، ان کی ٹریننگ وہ ذرا اور طرز کی ہوتی ہے، ان کے ٹارگٹس ذرا اور طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس ایک کرائیٹیریا، ایک سرکل دے دے، ایک آؤٹ لائن دے دے کہ اس میں آگے جو پرائیویٹ پبلشر ہیں تاکہ اس میں ویریشن کی اجازت ہو، کریٹیوٹی کی اجازت ہو، کریٹیوٹی ہو، اور تاکہ پرائیویٹ پبلشر اپنی مرضی کے مطابق پھر اپنا جو پرائیویٹ سلیبس ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آئے۔ اس سلسلے میں ہمارے دوستوں نے وہ پرائیویٹ پبلشرز تو بڑے ناراض ہیں، پرائیویٹ پبلشر ناراض ہیں، بہت سارے لوگوں نے فیسیں جمع کروا دی ہیں لیکن ان کو ابھی تک این او سی نہیں ملا، اور ہر سال انہیں اپنی کتاب کو دوبارہ سے اپروو کرانا پڑتا ہے۔ اور شاید یہی ریزن تھی کہ اس جو پچھلا کووڈ کا 14-15 مہینے کا عرصہ جب بچے ایجوکیشن سے دور رہے، اور اب حکومت چاہتی تھی کہ پبلک سیکٹر کو بھی کھول دیا جائے، لیکن چونکہ ایلیمنٹری لیول تک پبلک سکولز میں بچوں کے سالانہ ایگزامز ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ابھی تک نیشنل سنگل کریکلم پوری بکس مارکیٹ میں اویلیبل، اس پر میں مزید بات کروں گا، اسی وجہ سے پبلک سیکٹر ابھی تک بند کیا ہوا ہے۔ چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کووڈ کے دنوں میں جو گورنمنٹ کی جانب سے اسٹوڈنٹس کے لیے فیصلے لیے گئے، کیونکہ آپ خود بذات خود ایک ایجوکیشنسٹ ہے، آپ اسٹوڈنٹ سائیکالوجی کو بھی سمجھتے ہیں، شروع میں شفقت محمود زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے، میمز بنائی گئی، ٹویٹر پہ ٹرینڈز چلائے گئے، لیکن پھر طلبہ بھی گھر بیٹھے بور ہو گئے چودھری صاحب، اور جب ان کو بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیا گیا، اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب لازمی مضامین کے امتحان لیے جائیں گے، اور جو لازمی مضامین کے امتحان نہیں لیے جائیں گے، اور جو الیکٹڈ سبجیکٹس ہیں، اختیاری مضامین ہیں، ان کے امتحان لیے جائیں گے۔ اس طرح جو اسٹوڈنٹ کی دلچسپی ہے تعلیم سے وہ کم ہوئی ہے سر؟ اسٹوڈنٹ کی دلچسپی جی بہت زیادہ کم ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہل جب کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، چھٹیوں کا آغاز ہوا، تو اسٹوڈنٹ بڑے خوش تھے کہ جی ہم آرام کریں گے، سیر سپاٹے پہ چلے جائیں گے، سیر و سیاحت کی طرف۔ حکومت نے سیر و سیاحت کے بھی سلسلے بند کر دیے، پھر گراؤنڈز، جمز، کلب سارے بند ہو گئے، مالز بند ہو گئے، یعنی کہ کسی قسم کا ان کا لائف میں جو ان ہونا ہے وہ نہیں رہا۔ تو آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹ بھی اپسیٹ ہوئے، تو ان کی خواہش تھی کہ تعلیمی ادارے بحال ہوں، تعلیمی سسٹم جو ہے وہ ریزیوم ہو، کلاسز کا آغاز ہو، دوستوں سے ملے، ڈیلی آ جا کرے۔ ایسا نہیں ہوا، تو آن لائن کلاسز کے ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے۔ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ آن لائن کلاسز پڑھ تو رہے ہوتے تھے لیکن اصل میں وہ سو رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جو بھی میڈیا یوز ہوا اس دوران، چاہے وہ زوم پہ ہوتی تھیں یا گوگل میٹ پہ ہوتی تھیں یا کچھ مائکروسافٹ ٹیم پہ ہوتی تھی کلاسز، تو اکثر بچے جو ہیں وہ لاگ ان کر کے اٹینڈنس لگوا کے جو ہینڈ فری یا کانوں کو لگا کے آرام فرما رہے ہوتے تھے۔ یہ میرے پاس جی اکنامک سروے آف پاکستان ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان نے 2020 میں سروے کیا اور اس میں ایوریج آن لائن بچوں نے سٹڈیز کی 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ پڑھا، اور بچوں کو بہت زیادہ اس میں مشکلات آئیں اور بچوں کے اس میں لرننگ لاسز ہوئے۔ یعنی کہ فزیکل کلاسز میں جو بچہ ایک لیکچر پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، ارن کر سکتا ہے اور امپلیمنٹ کر سکتا ہے اپنے اوپر، وہ نہیں کر سکا۔
تو آن لائن کلاسز کے ہمیں خاطر خواہ نتائج نہیں ملے. یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے جو لرننگ لاسز ہوئے اس میں اسی اکنامک سروے آف پاکستان میں لکھا ہوا ہے جو 2020 اور 21 کا ہے کہ ایک سروے کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے تمام صوبوں میں اور تمام ڈسٹرکٹس میں کوئی 18 سے 20 ہزار بچے لیے گئے. تو اس میں کلاس 3 کے بچوں کو کلاس 2 کا کوئی اردو کا لیسن یا ان کی لوکل لینگویج کا کوئی لیسن یا ایسے پڑھنے کے لیے کہا تو 100 میں سے 19 بچے پڑھ پائے اس کو. کلاس 3 کے بچے نے کلاس 2 کا پڑھنا تھا تو 81% بچے وہ نہیں پڑھ پائے. 5ویں کلاس کے بچوں کو کلاس 2 کا لیسن یا ایسے پڑھنے کے لیے دیا گیا تو وہ 56 بچوں نے اس کو ریڈ کیا. 44% بچے کلاس 2 کے اس لیسن کو ریڈ نہیں کر پائے آن لائن کلاسز کی وجہ سے. اسی طرح میتھمیٹیکل کچھ ایکویشن ان کو حل کرنے کے لیے دی, ڈویژن کرنے کے لیے, ملٹیپلیکیشن کرنے کے لیے, اور وہ بھی لیول 2 کی کس کو دیے, لیول 3 کو, سینئر بچوں کو. تو اس میں بھی وہ خاطر خواہ ان میں ڈکلائن نظر آیا. کوئی 30 سے 40% بچے تھے جو اپنی جونیئر کلاسز جن سے وہ پڑھ کے آگے آ چکے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی وجہ جی ہمارے ہاں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے, رٹا سسٹم ہے. اور دیکھیں بچوں کو یہ تو سکھا دیا جاتا ہے 2 1 2 2 2 4, لیکن یہ کیسے بنتا ہے, یہ ملٹیپلیکیشن کیا ہے, یہ ڈویژن کیا ہے, ایڈیشن کیا ہے, سبسٹریکشن کیا ہے, اس کے کنسپٹ کیا ہے, یہ نہیں بتایا جاتا. اس کا پریکٹیکل لائف میں اس کی اپلیکیشن کیا ہے, کنسپچوئل بیس اسٹڈیز نہیں. ایگزیکٹلی. میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. خالد صاحب, ایک 16 سال کا امریکہ کا بچہ, ایک 16 سال کا جرمنی کا بچہ اور ایک 16 سال کا پاکستان کا بچہ, وہ جو باہر کے بچے ہیں ان پر اس طرح سے اسکول کا ڈسپلن بھی لاگو نہیں کیا جاتا, انہیں یونیفارم کی پابندی بھی نہیں ہوتی, وہ میوزک بھی کرتے ہیں, وہ پیانو بھی کرتے ہیں, وہ سوئمنگ بھی کرتے ہیں, وہ سپورٹس بھی کرتے ہیں, اور جب وہ سیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں ان کی اینالیٹیکل ایبیلٹی بھی پاکستان کے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ ہوتی ہے جن کو بچپن سے بہت اسٹرکٹ ڈسپلن کے تحت اسکول بھیجا جاتا ہے. تو خالد صاحب, پاکستان کا جو ایجوکیشن ماڈل ہے آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی فنڈامنٹل فلا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے ویس بھی آپ کا, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں, اور یوسف صاحب کا جو سوال جواب تھا آگے اس کو میں بڑھانا چاہوں. انہوں نے تو خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. ایک بہت بڑا ایشو ہے, ایگزامز کے حوالے سے بات کروں گا. 7 اضلاع کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہونے جا رہی ہے. کووڈ کا جو تیسرا لاک ڈاؤن 14 مارچ کو لگایا گیا, لاہور, فیصل آباد, راول پنڈی سمیت یہ 7 اضلاع تھے جن میں سب سے پہلے 14 مارچ 2021 کو جو تیسرا لاک ڈاؤن لگایا گیا, اور اس کے بعد یہ ادارے تقریباً 3 مہینے 7 جون تک بند رہے. اب سنیریو یہ ہے کہ اگر میں فیصل آباد ڈویژن کی آپ کو مثال دوں, چونکہ میں فیصل آباد ڈویژن سے بلانگ کرتا ہوں, تو فیصل آباد کہ جو اسکول ہیں ان کے بچوں کو 9th اور 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچوں کو پورے سیشن میں ملے ہیں 60 سے 65 ڈیز. اور ہماری ڈویژن کے جو باقی 3 ضلع ہیں, چنیور, جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ, ان کو ڈبل دن ملیں, کیونکہ باقی اضلاع میں چونکہ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے ان میں 5% سے کم تھی, وہاں کے تعلیمی ادارے کھلے رہے اور وہاں پہ ان کو ملیں 125 سے 130 دن. اب فیصل آباد کے بچوں کا مقابلہ ان بچوں کے ساتھ ہے جن کو ڈبل دن پڑھنے کے لیے ملے. اب ایجوکیشن بورڈ ایک جیسا پیپر سیٹ کرنا چاہتا ہے, مارکنگ کے ایک جیسا سسٹم ہوگا, اور پھر جب ہم ان کو یکساں مواقع نہیں دے سکے تو پھر ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. مجھے BCوں کالز آتی ہیں, بچے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک استاذ کے حیثیت سے ان کو روکتے ہیں کہ بیٹا آپ کا کام نہیں ہے سڑکوں پہ آنا, احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا, ہم آپ کی آواز بنیں گے. آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ 7 اضلاع جہاں پہ کم ٹائم ملا ہے بچوں کو, ان کے لیے الگ پیپر سیٹ کیا. لیکن خالد صاحب اسی پوائنٹ کے اوپر ذرا سن لیں, صرف تھوڑا سا میں آدھا منٹ آپ سے چاہوں گا. دوسرا مطالبہ میرا یہ, بالفرض اگر ایسا کرنا ایجوکیشن بورڈز کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر ان 7 اضلاع کے بچوں کو گریس مارکس دینے کے لیے کوئی فارمولا وضع کر دیا جائے. اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ خالد صاحب یہ ہے کہ آج سے 20-22 سال پہلے جب میں نے FSC کی تھی گورنمنٹ کالج میں, میں نے جب سپٹمبر میں داخلہ لیا تو مجھ سے 3 مہینے پہلے میٹرک کی جو چھٹیاں تھیں اس میں بچے اکیڈمیز میں اپنا کورس ختم کر کے آئے ہوتے ہیں. وہ بچے اتنے سادہ نہیں ہوتے, انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ اسکول کالج میں سلیبس ختم نہیں کرایا جائے گا, وہ اپنا سلیبس اکیڈمی میں ختم کر کے آتے ہیں. خالد صاحب, جو جب یہ کووڈ نہیں بھی تھا, ٹیچر کے سامنے جس طریقے سے
بچوں کا تعلم کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. چودھری یوسف صاحب یہ بتا رہے تھے کہ آن لائن سسٹم ہمارا فلاپ ہو چکا, بچے تعلیم سے دور جا چکے تھے, بچوں کی ہیبٹس ایسے بن چکی تھیں کہ وہ سکرین کا غلط استعمال کرتے تھے. ہم اساتذہ پہلے کہتے تھے کہ ہم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں دیں گے, پھر کووڈ کی وجہ سے اساتذہ کی مجبوری بنی کہ ہمیں خود اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینا پڑے, اور ان موبائل کا غلط استعمال ہوا. بچے رات گئے تک موبائل کا غلط استعمال کرتے, صبح دیر سے اٹھتے. آن لائن سسٹم فلاپ ہو چکا پاکستان میں, اور ویسے بھی اوورال 14% لوگ ہیں جن کو آن لائن موبائل کی یا انٹرنیٹ کی سہولیات وہاں پہ یسر. چودھری صاحب, آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جب حوالہ دیا سری لنکا کے لٹریسی ریٹ کا, مالدیوز کے لٹریسی ریٹ کا, اس سے اس بات کا تو اندازہ ہوا کہ آپ کو انٹرنیشنل جو ایجوکیشنل پرسپیکٹو ہے اس پر بھی آپ نظر رکھتے ہیں. ان ممالک نے اپنے بچوں کو کس طرح سے کووڈ-19 کی وبا کے دوران ان کو تعلیمی لحاظ سے کوپ کیا؟ انہوں نے وہ کون سی ایسی اسٹریٹجیز اپنائی جو ہم بھی اپنا سکتے تھے اور ہم نے نہیں اپنائی؟ چودھری صاحب, اس میں اپنی بات کی ایک ایگزامپل سے آپ کو اپنی بات پہلے شیئر کروں گا یا سمجھاؤں گا. دراصل دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بہت سٹرونگ ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بچہ ویری فرسٹ ٹائم اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے وہ بچوں کو کتابیں نہیں لگواتے. دراصل وہ کرتے کیا ہیں, اسی بات میں میرا آپ کو جواب بھی مل جائے گا. کسی بھی انسان کی جو لرننگ سکلز ہیں نا, وہ بیسیکلی 4 طرح کی ہیں. ایک ہے جی لسننگ, دوسری ہے ریڈنگ, تیسری ہے اسپیکنگ, اور چوتھی ہے رائٹنگ. ان 4 سکلز میں سے 2 کا تعلق ان پٹ سکلز کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق آؤٹ پٹ سکلز کے ساتھ ہے. یعنی کہ ریڈنگ اور جو ہے لسننگ یہ ہماری ان پٹ سکلز ہیں. تو جہاں جن ممالک میں ہمارا تعلیم کا سسٹم بہت ہی زیادہ میچور ہے, سٹرونگ ہے, وہ بچوں کی ان سکلز پہ فوکس کرتے ہیں. ان کو ریڈنگ سکلز میں بہت زیادہ ایکسپرٹ کر دیتے ہیں. کب؟ جب وہ چھوٹے بچے ہیں, 3 سال 4 سال ایج ہے, وہیں سے ان کا آغاز کر دیتے ہیں. ان کی جو دیکھنے کی سکل ہے یعنی کہ ریڈنگ سکل, وہ اس کو بہت زیادہ میچور کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی لرننگ کتابوں سے نہیں کرواتے, ان کی لرننگ وہ کرواتے ہیں ایکٹیویٹیز سے. وہ بچوں کو ایکٹیویٹیز کے درمیان جب وہ کچھ انوالو کرتے ہیں تو بچوں کو وہ یہ سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹا صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, امانت کیا ہے, خیانت کیا ہے, کامیابی کیا ہے, ناکامی کیا ہے. یہ ساری چیزیں جب وہ بچوں کو سکھا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کے ایکیڈیمکس کی طرف اس کو باقاعدہ طور پر لاتے ہیں. تو بچہ دراصل اس کی بیس وہ بہت سٹرونگ کر چکے ہوتے ہیں. تو جس بچے کی بیس اس قدر جب سٹرونگ ہو چکی ہوتی ہے تو جب اس نے پڑھنا ہے, چاہے وہ گھر میں اکیلا پڑھ رہا ہے, اپنے ادارے میں جا کے پڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے مسئلہ نہیں رہتا. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو چودھری یوسف صاحب سے اور خالد حیات صاحب سے, جو کہ بذات خود بہت ماہر ایجوکیشنسٹ ہیں, ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بچے صرف اور صرف امتحان پاس کرنے کے لیے کیوں پڑھتے ہیں, بچے علم حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے, ان کے اندر وہ شوق جگانا کس کی ذمہ داری ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر, طلبہ کے تعلیمی مسائل کے اوپر. چودھری یوسف صاحب, جو میں نے بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑا تھا کہ آج کا ایک طالب علم امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتا ہے, وہ گیسٹ پیپر دیکھتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں چیپٹر سے فلاں فلاں اس سے پوچھا جانا ہے, لیکن وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتا. اسے وہ شوق نہیں ہے اس کے اندر کہ مجھے جو پرسکرائب کیا گیا ہے میں وہ بھی پڑھوں, اس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی دیکھوں. یہ شوق کیوں نہیں ہے اسٹوڈنٹس میں؟ چودھری صاحب, بڑا اچھا سوال ہے دور حاضر کا. اس کا جواب سب سے پہلے میں علامہ صاحب کے ایک شعر کی شکل میں دوں گا. علامہ صاحب نے آج سے 100 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ہمارا آج کا نوجوان جو ہے یا بچہ جو ہے وہ ان گیجٹس میں انوالو ہو گیا, ان مشینوں میں انوالو ہو گیا, تو اپنی بیسک ویلیو سے وہ دور ہو گیا. اچھا, اب امتحانات کی بات کر رہے ہیں ہم, تو امتحانات کا جو ہمارا نظام ہے اس کو بھی تو اٹ سیلف ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اگر ایک بچہ کوئی 10-12 سال لگا کے میٹرک کرتا ہے اور پھر ایف ایس سی کرتا ہے اور ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, تو ڈاکٹر بننے کے لیے ہمارا جو سلیبس ہے وہ کوئی اپ ڈیٹڈ سلیبس نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس سارے ہیں.
اب وہ سلیبس بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور وہ سلیبس بھی میں سمجھتا ہوں وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے اگر ان کی ویٹیج لی جائے کہ وہ 100% نہیں، اس سے ڈبل سلیبس ہونے چاہیے ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے. کیوں؟ یہ ہائیلی پروفیشنل ڈگریز ہیں. اب ہمارے ہاں ستم یہ ہوا کرونا کی وجہ سے کہ فرسٹ ایئر کے بچوں کے، اگر میں ایف ایس سی کو بیس بنا کے آپ کو اپنی بات سمجھاؤں تو فرسٹ ایئر کو ایگزام نہیں ہوئے ایف ایس سی کے بچوں کے، جو کہ 6 پیپر ہوتے ہیں. اب وہ بچے جب سیکنڈ ایئر میں اب آئے تو وہ پہلے ہی پڑھائی سے دور تھے، تو ان سیکنڈ ایئر کے 6 پیپروں میں سے 3 پیپر ان کو مزید ایگزامپٹ کر دیے گئے. اب انہوں نے 12 میں سے صرف 3 پیپر دینے ہیں، اور ان 3 پیپروں میں بھی 100% سلیبس نہیں ہے، 40% سلیبس ریڈیوس کر دیے گئے. تو اگر ہم 3 کی اگر پرسنٹیج لیں 12 پیپروں پہ تو 25% بنتے ہیں. 25% کا ہم 60% پروفیشنل کالجز میں جا کر کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ ہائیلی پروفیشنل ڈگریز. ایک بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے. آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں آج سے 2 سال پہلے اسی سیٹ پر ایک میٹرک کا ٹاپر بچہ ہم نے انوائٹ کیا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ دوسری جنگ عظیم کہاں لڑی گئی تھی، تو چوہدری صاحب اس نے بڑی متانت سے اور سنجیدگی سے جواب دیا، چونڈا میں. جی اچھا، یہاں جی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. لاسٹ ایئر 2020 کی بات ہے، 19 کی سوری، میرے پاس ایک بچہ آیا فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن کے لیے، میٹرک میں اس کے بڑے اچھے نمبر تھے. تو میں نے اس سے کہا بیٹا ہمارے ملک کے قومی شاعر کا کیا نام ہے؟ آپ بلیو کریں گے اس نے جواب دیا قائد اعظم. تو میں حیران رہ گیا. تو میں نے کہا ان کا کوئی شعر سناؤ. تو اس نے کہا جی قائد اعظم کا یہ شعر بھی میں سنا دیتا ہوں، جو کہ علامہ صاحب کا تھا ہی نہیں. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر موجود ہے ہمارے ملک کے تعلیمی سسٹم میں. یہ بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور لازمی مضامین جو ہیں ان سے ان کو دور کر دیا گیا. یہی مضامین بچے کی پرسنالٹی بناتے ہیں، یہی مضامین ان کے بیلنسڈ انسان بناتے ہیں. بالکل، تو یہ ان کو دور کر دیا گیا. میں چلے سے واپس آپ کے پاس آؤں گا. خالد حیات صاحب، کچھ ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے. پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ کووڈ-19 کے دنوں میں ہمارے سکولز کو ریگولیٹ کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بڑا اہم سوال ہے. 2019 15 ستمبر سے پہلے جو ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹیز ہیں پرائیویٹ سکولز کے لیے، جو نجی تعلیمی اداروں کے تمام معاملات کو دیکھتی ہیں، نئی رجسٹریشن کے کیسز، ایکسٹینشن کے کیسز یا دیگر معاملات، ان کے ہیڈز سی اوز ایجوکیشن تھے. چونکہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہیڈز ہیں، بڑا سموتھلی کام چل رہا تھا. تو 15 ستمبر 2019 کو سیکریٹری ایجوکیشن پنجاب نے نوٹیفیکیشن ایک جاری کیا کہ ڈپٹی کمشنرز ڈی آر اے کے ہیڈز ہوں گے. تو ڈپٹی کمشنرز چونکہ انہوں نے اس سے پہلے کون ہوتا تھا خالد صاحب؟ سی اوز ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اے ڈی اوز ایجوکیشن تھے. تو ڈپٹی کمشنرز کے پاس پہلے ہی بہت کام ہے، اتنا کام کا بہت زیادہ بوجھ ہے. انہوں نے 35-36 محکموں کی نگرانی کرنی ہے، ان کی سرپرستی کرنی ہے، جس وجہ سے بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں. اور نجی تعلیمی اداروں کے جو معاملات ہیں، نئی رجسٹریشن کے اور ایکسٹینشن کے، وہ پینڈنگ پڑے ہیں. پورے پنجاب میں اس طرح کے مسائل ہیں. پچھلے دنوں ہماری ایسوسیشن کی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب سے بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور میں نے اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے. ایک اور ایشو جو آ رہا ہے وہ صرف فیصل آباد کے لیے ہے کہ ڈی آر اے یہ چاہتا ہے کہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنی بلڈنگ کو کمرشلائز کروائیں. تو آپ کے پروگرام، اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو گورنمنٹ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے بچوں کو مفت پڑھائیں گے. گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے ایٹنا چاہتی ہے. خالد صاحب سر، یہی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سرونگ سکولز ہیں، جو انتہائی کم فیس میں اس قوم کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں اور اس ملک کا ایک مفید شہری بنا رہے ہیں، تو چاہیے یہ کہ وہ کم فیس لینے والے، جو لو فیس لینے والے ادارے، ان کو کمرشلائزیشن سے استثناء دیں. جیسے فیصل آباد میں 6,500 پرائیویٹ سکولز ہیں، ان میں سے 41 سکولز ایسے ہیں جن کی فیس 4,000 روپے سے زائد ہے. اور اس وقت پبلک سیکٹر میں ایک عام سکول میں 4800 سے لے کر 5200 روپے تک حکومت پنجاب کا ایک بچے پہ خرچ آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے دانش سکول ہیں، ڈی پی ایس، ڈی ایم سی، ساندل بار کالجز، 15 سے 16,000. لیکن وہ تو گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے نا، آپ تو پیسے والدین سے لیں گے. آپ دیکھیں یہ کہ نہیں، گورنمنٹ نہیں خرچ کر رہی. دیکھیں وہ ہمارے دیے گئے ٹیکسز ہیں، بالکل، جو ہم حکومت پنجاب کو اور حکومت پاکستان کو ہم پے کرتے ہیں.
ایک تو یہ کہ پبلک سیکٹر میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ کوالٹی ایجوکیشن کا فقدان ہے. اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں, No doubt about it. آپ گریڈ 5 کے گریڈ 8 کے ریزلٹس دیکھ لیں, آپ بورڈ کلاسز کے رزلٹ دیکھ لیں, جتنی پوزیشنز ہیں, جتنے اے پلس گریڈ ہیں, وہ 90% 95% جو ہے وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے. میں خالد صاحب واپس آپ کے پاس آؤں گا. چوہدری صاحب, یہ جو پرائیویٹ سکولز کو ویلن بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سکولز بہت بڑے ڈاکو ہیں, پرائیویٹ سکولز پتہ نہیں ان کے سینوں کے اندر دل نہیں ہوتا, اور جب اپنے بچوں کو سکول میں ڈالنے کی باری آتی ہے تو وہی پرائیویٹ سکول جو ہیں اس وقت رحمت کے ادارے بن جاتے ہیں, اور خود جو گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہے وہ اپنے چلائے ہوئے تعلیمی ادارے جو کہ سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتی, آپ کے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہے. تو وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اگر سگے نہیں ہیں تو کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ تو سگے ہو سکتے ہیں نا چوہدری صاحب؟ بالکل جی, یہ آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ان میں سے کسی کا بھی بچہ شاید کسی بھی سرکاری اسکول یا کالج میں نہیں پڑھتا, نہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں انتخاب کر لیا جاتا ہے پرائیویٹ اسکول کا, پرائیویٹ کالجز کا یا پرائیویٹ یونیورسٹیز کا. کیوں کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو یہاں ضرورت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی خدمات کو سراہا جائے. پرائیویٹ سیکٹر نے, بلکہ میں یہاں آپ کو ایک اور بات کروں, ہم نے اسکولوں کی بات کی, کالجز کی بات کی, میں یونیورسٹیز کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں اس وقت تقریباً 211 ٹوٹل یونیورسٹیز ہیں, اور ان میں سے 85 یونیورسٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, اور ان کے مزید آگے کوئی 31 ریجنل کیمپسز بھی ہیں. ان 211 یا 12 یونیورسٹیز میں تقریباً 19 لاکھ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, اور اس 19 لاکھ اسٹوڈنٹ میں سے 40 سے 50% کے درمیان اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں. ایک بہت بڑا آپ کو اور فرق بتاؤں کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, آپ کبھی کسی بچے سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کہے گا میں نوکری کرنا چاہتا ہوں. اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے نوکر بننا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹیز ہیں جو ایک معیاری تعلیم دے رہی ہیں اور ریسرچ بیسڈ سسٹم چلا رہی ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کہیں گے جی میں نوکریاں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں, میں پڑھ کے انٹرپرینیور بنوں گا, میں پڑھ کے ایک جی لیڈرشپ ان کو سکھائی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر حکومت کو, چاہے وہ اسکول لیول ہے, وہ کالج لیول ہے یا یونیورسٹی لیول ہے. بلکہ یہاں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پی ایم سی جو پاکستان میڈیکل کمیشن ہے, وہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز کو اس نے تو شاید ایک عہد کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو بند کر کے ہی چھوڑنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ڈاکٹرز کی شدید قلت ہے. پاکستان میں کل جو رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں وہ 1 لاکھ بھی نہیں ہیں, اور جو اچھے ڈاکٹر ہیں اور جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, یہاں رکتے ہی نہیں ہیں. تو اگر پرائیویٹ میڈیکل کالجز یا ڈینٹل کالجز ایک اچھے جو ڈاکٹر بنا رہے ہیں, پروڈیوس کر رہے ہیں, تو برائے مہربانی ان کو کرنے دیجئے, ان کو اپنے ساتھ ملائیے, ان کو فیسلیٹیٹ کیجئے, ان کو کچھ سہولتیں دیجئے. ہاں چیک اینڈ بیلنس رکھیے ان پہ, جو رولز ریگولیشن ہیں, ایس او پیز ہیں, ان سے فالو کروائیے. لیکن اگر آپ نے یہ کیا تو یقین کیجئے کرونا کی وجہ سے تعلیم میں یہ سمجھتا ہوں 1 یا 2 دہائیاں پیچھے جا چکی ہے ہمارے ملک میں, اور رہی صحیح کسر یہ حکومتی سطح پہ جو نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. اچھا خالد صاحب, جب بھی ہم اس پلیٹ فارم سے تعلیم کے متعلق بات کرتے ہیں تو جو ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں ان کا تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے احاطہ کیا, لیکن ہمارے اسکولوں کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے خالد صاحب, خاص طور پر جو لازمی مضامین ہیں جس کے اندر مطالعہ پاکستان ہے, اردو ہے, انگریزی ہے, اس میں سچ کتنا ہے اور پروپیگنڈا کتنا ہے خالد صاحب؟ دیکھیں جی, جتنے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر میں نجی تعلیمی ادارے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک معیاری نصاب جو ہے وہ ان تمام اداروں میں پڑھایا جاتا ہے. آکسفورڈ کے بکس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پی ٹی بی کی بکس ہیں وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ سوشل اسٹڈی کے حوالے سے آپ نے بات کی, اسلامیات کے حوالے سے آپ نے بات کی, اردو, یہ تینوں فیوریٹ سبجیکٹس ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. ہماری تہذیب کے قریب ہیں, ہماری ثقافت کے قریب ہیں, اس سے ہمیں اپنی ہسٹری جو ہے وہ جاننے کا موقع ملتا ہے. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کو بھی کوئی تحفظات نہیں ہیں نجی تعلیمی اداروں کے ساتھ.
لیکن سر پاکستان کے ایک سکول سے بچہ جو میٹرک کر کے نکلتا ہے خالد صاحب, اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھگت سنگھ کون ہے, اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رائے احمد رضا کھرل کون ہے, اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی تاریخ کتنی پرانی ہے. تو ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں خالد صاحب؟ یہ کچھ تلخ حقائق ہیں کہ جو رٹا سسٹم ہے, جو ہمارا امتحانی سسٹم ہے, ایم سی کیوز, جب سے شارٹ کوسچنز طرز پہ ہمارا امتحانی نظام شروع ہوا, اس طرح کے کافی سارے مسائل ہیں. اگر ہمارا جو پرانا سسٹم ہے ایگزامینیشن کا, اگر اس کو دوبارہ ہم لانچ کریں اور جس انداز میں وہ جدت پیدا کرتا تھا اسٹوڈنٹس کے اندر, وہ صلاحیتیں پیدا کرتا تھا جاننے کی, سمجھنے کی, سیکھنے کی, جاننے کی, تو میرا خیال ہے کہ وہ پرانا مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے خالد صاحب, اور ناظرین جانے سے پہلے میں جو کہ خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم سی کیو سے بہت شارٹ ہو گیا ہے طلبہ کا ٹیمپر. میرا ایک دوست تھا, اس نے ایک ایم سی کیو ایگزام میں تمام جو بی آپشنز تھی ان کے اوپر ٹک کر دیا اور وہ باقاعدہ پاس ہو گیا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے کس طرح سے ایک کمپیوٹر بیسڈ ایم سی کیو سسٹم کو چیٹ کیا اور تمام بی آپشنز کے اوپر ٹک کر کے پاس بھی ہو گیا. مزید بات کریں گے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر. خالد صاحب وقت بہت کم رہ گیا ہے, مختصراً ان والدین کے خوف کو دور کیجئے گا جو کورونا وبا کی وجہ سے اپنے بچوں کو سکولوں سے نکال چکے ہیں. کیا جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے اساتذہ اور ملازمین کی ویکسینیشن پر اور دیگر ایس او پیز پر آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں خالد صاحب؟ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر واحد ایسا سیکٹر تھا کہ اس پورے سینیریو میں جب سے یہ کووڈ شروع ہوا ہم نے مکمل ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا, کیونکہ تعلیمی ادارے تربیت گاہ بھی ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی تربیت دی, اپنے سٹاف کو بھی ٹرین کیا. اور اب سب سے پہلے ڈیمانڈ ہماری طرف سے تھی کہ فوری طور پہ ہمارے جو سٹاف ممبر ہیں ان کی ویکسینیشن کمپلیٹ کی جائے. الحمدللہ بہت سارے ہمارے سٹاف ممبر, اس وقت 80% سے زیادہ سٹاف ممبرز نے اور نان ٹیچنگ سٹاف نے ویکسینیشن مکمل کروا لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت پنجاب کا بالخصوص شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہماری ڈیمانڈ پہ, سرونگ اسکول الائنس پاکستان کی ڈیمانڈ پہ, بچوں کے تعلیمی نقصان کو, ان کے لرننگ لاسز کو کم کرنے کے لیے تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے پرمیشن. جی چل صاحب, اب میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا, آپ بھی ذرا اپنی کچھ سفارشات اگر پیش کر سکیں اس بولتا لاہور کے پلیٹ فارم کے توسط سے. بہت شکریہ ویس بھائی. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی, آج دنیا میں ہمیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ معاشی ترقی میں آگے ہیں, چاہے وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, چاہے وہ صنعتی ترقی میں, زرعی ترقی میں, ایون ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں آگے ہیں, ان سب کی بنیاد ایک کوالٹی ایجوکیشن تھی. تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے, نوجوان نسل ہے, اس کے اندر بہت ہی زیادہ ٹیلنٹ ہے, ان کو صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے. بہت شکریہ صاحب, میرا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ خالد حیات کا موقع صاحب. ناظرین, آج کی گفتگو سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. پچھلے دنوں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو 8,000 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا فیڈرل گورنمنٹ, اس میں سے تعلیم کے لیے صرف 27 ارب روپے رکھے گئے تھے. ایسے میں یہی وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے جو ملک کے اندر علم کی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.